فاروق حبیب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں لگ رہا تھا کہ دل سے بول رہے ہیں. بڑی طویل پریس کانفرنس. عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. فرا گوگی اور عثمان بزدار اور بشرا بی بی کے رحم و کرم پر اپنے خان صاحب ہمیں چھوڑ دیا. جب ہمیں دو چار لتر سدر پڑھتے ہیں یا دباؤ آتا ہے تو ہم تو یہ 9/11 بھی اپنے سر لینے کو تیار ہو جائے. میاں صاحب مینار پاکستان سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے. پلان میں تھوڑی زیادہ تبدیلی ہے, اس کو ذرا ہڈن رکھا گیا. بڑا پاور شو مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس. ناظرین, آج کے ولاگ میں 2 سے 3 اہم ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں لگ رہا تھا کہ کچھ رٹایا نہیں بول رہے, کچھ اسکرپٹ نہیں بول رہے, بلکہ دل سے بول رہے ہیں. بڑی طویل پریس کانفرنس ہوئی اور لگ رہا تھا اس طرح پاکستان مسلم لیگ نور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے. آج وہی اسی نوعیت کی, انہی الفاظ میں, انہی جذبات میں, انہی اگریشن کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. ساتھ میں دوسرا جو اہم ٹاپک ہے, میاں صاحب مینار پاکستان سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے. پلان میں تھوڑی زیادہ تبدیلی ہے, اس کو ذرا ہڈن رکھا گیا, لیکن اب بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تیسرا, عمران خان کا ٹرائل ہوگا اور جیل میں ہی ہوگا کیونکہ خدشات ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے, جس کا اظہار خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فاروق حبیب کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. چند روز قبل ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور کافی دن سے وہ لاپتہ تھے, مطلب کسی کے پاس تھے, لیکن جس کے بھی پاس تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو پہلے بھی پاس رکھا, بہت سے لوگوں کی پہلے بھی پریس کانفرنس وغیرہ انہوں نے ارینج کی, ویڈیو بیان ہوئے, لیکن بڑے نارمل سے بیانات ہوتے تھے. جی ہم 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں. ان میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں, اس میں جناب عثمان بزدار شامل ہیں, اسد عمر شامل ہیں, علی زیدی ہیں, عمران اسماعیل ہیں, پرویز کھٹک ہیں, اچھا اس کے بعد چوہان صاحب ہے. ایک لمبی فہرست ہے, لمبی ڈیٹیل ہے جن لوگوں کے آڈیو ویڈیو پیغامات آئے, جنہوں نے خود سے آگے پریس کانفرنس کی یا ویڈیو بنوا دی, جس میں اون عباس بپی ساؤتھ پنجاب کے صدر تھے, ان کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی سامنے. تو اس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی. لیکن آج جس طرح سے فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی ہے, جو سیکوینس تھا, جو ان کا اگریشن تھا, جو ان کا بولنے کا سٹائل ہے, نوجوان ہے, ینگ ہے, اسٹوڈنٹ یونین سے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے آئے ہیں, وہی اگریشن آج ان کے اندر نظر آ رہا تھا. اور جس طرح ایک سیکوینس کے ساتھ انہوں نے باتیں کی, تو یہ کوئی رٹی رٹائی یا کوئی اسکرپٹڈ پریس کانفرنس نہیں تھی. آج فاروق حبیب نے جس طرح سے باتیں کی اور جو اپنے گرجز نکالے ہیں, یہ وہی گرجز ہیں. یہ ہم اکثر لوگوں کو, ہم بھی آف دی ریکارڈ زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کا حصہ تھے لوگ. پاکستان تحریک انصاف جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, یہ میں اس ٹائم کی آپ کو بہت سی ایسی حلفن باتیں بتا رہا ہوں. پرائم منسٹر تھے اور پرائم منسٹرشپ سے ہٹنے کے بعد کی باتیں حلفن, ہم بھی بہت سی باتوں کے وٹنس ہیں کہ نجی محفلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کیا کیا باتیں کرتے تھے خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر. وہ پارلیمنٹ سے باہر آنا ہو, وہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے سے استعفے دینا ہو, ان کو ڈیزالو کرنا ہو, وہ 9 مئی واقعات سے پہلے اور اس کے بعد کی صورتحال ہو, یا پھر وہ جو سائفر کا بیانیہ بنایا گیا تھا وہ ہو, یا قومی اسمبلی سے تحریک عدم اعتماد کا آنا ہو, اور اس کے بعد جو پیدا ہوئی تھی صورتحال, اس سب پر جو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ, کیونکہ خان صاحب تو ان کو مطلب پہلی دوسری باری موقع ملا کہ وہ بھی 2010-11 کے بعد سے ان کی پالیٹکس, ایکٹیو پالیٹکس, اس سے پہلے ٹھیک ہے وہ رکن قومی اسمبلی رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ان کے دائیں بائیں ایسے تھے جو اس سے پہلے بھی درجنوں بار, یا درجنوں نہیں چلے وہ زیادہ ہو جائے گا, کئی بار وہ جو ہے قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا حصہ یا ایک بڑی سیاسی خاندانوں سے وابستہ تھے. ان کو پتا تھا پاکستان میں سیاست کیسے ہوتی ہے, کس طرح کچھ بیک فٹ بھی جانا پڑتا ہے, کہیں فرنٹ فٹ بھی آنا پڑتا ہے. ریجڈ اور ایک اس طرح کی جو سخت گیر قسم کی سیاست تو پاکستان کے انوائرمنٹ میں سوٹ نہیں کرتی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کافی اظہار کرتے تھے, جن میں سب سے بڑا جو معاملہ میں نے آپ کو 2-4 گنوا دیے ہیں کہ اسمبلی سے باہر آنے پر بڑے لوگ جو ہیں وہ خائف تھے. اس کے بعد جو احتساب ہو رہا تھا, بلکہ بہت سے وزراء ہیں, فواد چودھری صاحب نے ایک دن ہمارے پروگرام میں کہا تھا, میں نے ان کو انٹرویو کیا لاہور میں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک جو بیانیہ بنایا تھا احتساب کا, اس میں ہم فیل رہے. ہمارا جو کوشش تھی, ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ زرداری فیملی ہو, شریف فیملی ہو, ان کے خلاف جو 5-7 بڑے کیسز جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ہم انہی کو پرسو کریں گے, نئے کیسز نہیں بنائیں گے. لیکن شہزاد اکبر نے آگے درجنوں کیس بنا دیا, سارا ملیا میٹ ہو گیا جو بیانیہ تھا احتساب کا. اب فاروق حبیب سب سے پہلے نوجوانوں کو انہوں نے آج کیا کہہ دیا, وہ کہ خود بھی نوجوان ہے تو ان کا بیان بڑا ایک کہہ لیں کہ کارآمد بھی ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے. شاید انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایزی ہو کے بیٹھ کر سوچیں. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ سوچیں
اور خود سے نظر دوڑائیں پیچھے 2-3-4 سالوں میں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کیا تھا, کیا کچھ کرتے رہے ہم, اور کیسے خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو معاملات تھے, کیسے اس ٹائم ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا. انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی کہ مارچ کے مہینے میں کس طرح خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی, پورا دن وہاں ہنگامہ ہوتا رہا, بچوں کے سر پڑتے رہے, پورا دن مزاحمت ہوتی رہی. انہوں نے کہا باقی قائدین بھی گرفتار ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. خان صاحب کہتے تھے میں تو ریڈی ہوں, لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک بیانیہ بھی بنایا جا رہا تھا, روزانہ ایک نئی ڈیٹ دی جاتی تھی, آج مجھے گرفتار کر لیں گے کارکنان پہنچے, آج مجھے پکڑ لیا جائے گا, وہ بے شک بنی گالا ہو, وہ بے شک زمان پارک ہو. کارکنان پہنچے, کارکنان کو انہوں نے انگیج رکھا اپنی اس پوری چیز سے, اور جب ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ سیدھا لوگوں کو کچھ ڈائریکشن دی گئی تھی. بلکہ ایک بڑا ویلڈ کوشچن انہوں نے اٹھایا کہ کیا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کر چکی تھی. یہ ایک نئی مثال کہاں سے آ گئی, کیسے لوگوں کو ادھر کا رستہ نظر آ گیا. تو یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ تھی, یہ ایک ذہن سازی کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات اور عمران خان کابینہ کے وزیر یہ فاروق حبیب صاحب آج ساری باتیں کر رہے ہیں, اور یہ باتیں بہت سے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ پہلے بھی بولتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اس طرح سے نہیں سنتے تھے. اور آج بالکل جو شوکت بسرا نے جس طرح سے کہا کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم اس طرح سے ریجڈ نہیں ہیں, سیاسی لوگ ہیں, جب ہمیں 2-4 لتر سدر پڑھتے ہیں یا دباؤ آتا ہے تو ہم تو یہ 9/11 بھی اپنے سر لینے کو تیار ہو جائیں گے. انہوں نے بالکل بجا کہا, ٹھیک کہا, میں مانتا ہوں اس طرح ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنے نہ کیے گناہ بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن فاروق حبیب کا جو بولنے کا سیکوینس ہے, جو ان کا کانفیڈنس ہے, جس طرح انہوں نے پوری طلبہ سیاست سے اپنی بات کی کہ میں کس طرح پالیٹکس میں آیا, کس طرح خان صاحب نے وہاں کے ہمیں منظم کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں, کس طرح انہوں نے خان صاحب کا اور ایک سیاسی جماعت مطلب کہ جمعیت کا ذکر کر دیا کہ جب خان صاحب آگے ان کو اٹھا کر جو ہے انہوں نے مطلب باہر کر دیا یونیورسٹی کیمپس سے. ان ساری چیزوں کی بات کی, اور ساتھ میں آگے بڑھ کر جو انہوں نے بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا, چلے وہ گرفتاری والا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اگلی جو انہوں نے سائفر پہ بات کی کہ خان صاحب آپ تو پرائم منسٹر تھے, آپ نے سائفر کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس کا بیانیہ, اس کا جو بعد میں اعلامیہ جاری ہوا, اس میں بتایا کہ یہ ایک مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہائیسٹ لیول پر, جہاں پہ آرمی چیف بھی ہیں, DGI بھی ہیں, وفاقی وزراء بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, سیکرٹریز بھی ہیں, وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں, مطلب عام لوگ سارے بیٹھے ہیں, جس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مداخلت ہے. چلے مان لیا اس بات کو, اور ڈیمارچ بھی کر دیا US اتھارٹیز کو, پاکستان میں جو US امبیسڈر تھے ان کو بھی ڈیمارچ کیا, بلکہ واشنگٹن میں بھی اپنا جو احتجاج ہے ریکارڈ کرا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے احتجاج ہو گیا. چلے معاملہ آپ کے سامنے آ گیا, لیکن جیسے ہی آپ پرائم منسٹرشپ سے ہٹ رہے ہیں, آپ گھر جا رہے ہیں, آپ نے اسی سائفر کو ایک بیانیے کے طور پہ یوز کیا. نہ یہ دیکھا کہ پاکستان امریکہ کی ٹریڈ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی بڑی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے, سب سے زیادہ ہمارا انہی کے ساتھ بزنس ہے, ایک بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں. اور باقی باتیں چھوڑ دیں, ہم مانے نہ مانے, ہمارے ماننے سے کیا ہوتا ہے, ہم ان کی ایڈ پہ چلتے رہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. دنیا میں ایک اکنامک پاور ہے, دنیا میں ایک اجارہ داری ہے امریکہ کی, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بدماشی ہے امریکہ کی, ہم اسے پسند کریں نہ کریں لیکن وہ ہے, وہ تو اوپن سیکرٹ ہے, وہ تو ریئلٹی ہے. آج ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں, اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں, وہ مسلم دنیا بے بس ہو کے کھڑی ہوئی ہے, اور وہ اوپنلی جو ہے اسرائیل کو ان کی وحشیانہ اور ان کی ظالمانہ جو پوری کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ویپن بھی دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, سولیڈرٹی بھی شو کر رہے ہیں, وہاں آ کر بھی کھڑے ہیں, ابھی بائیڈن خود بھی آ رہے ہیں اسرائیل میں. تو یہ بدماشی ہے ان کی. تو لہٰذا ہم ایک بڑے بدماش کے ساتھ ہم نے اکڑ لیا, اور انہی سے ہم ایڈ شیڈ لے رہے تھے. چلیں یہ بھی الگ معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو آگے آ گیا کہ اپنی سمنیاں توڑ دیں, اپنی چیزیں جو ہیں ان کو خراب کر لیا, اور ساتھ میں کہہ دیا جی فرا گوگی اور عثمان بزدار اور بشرا بی بی کے رحم و کرم پر آپ نے خان صاحبہ میں چھوڑ دیا. یہ وہ ایلیگیشن ہے جو ابھی تک پہلے کسی نے نہیں لگایا. یہ پرویز کھٹک سے بارہا پوچھا گیا تو کھٹک صاحب نے کہا جی میں فیملی اور خواتین کے حوالے سے اس طرح کی میں باتیں نہیں کرتا, مجھے زیب نہیں دیتی. تو لیکن آج آئے ہیں یہ ہمارے نوجوان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے بھاری برکم جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اور خان صاحب پہ اس نوعیت کے الزامات لگائے جو آج سے 6-8 ماہ پہلے تک وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگاتے تھے. پوری خان صاحب کے خلاف چارج شیٹ کی, اور جو نوجوان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ایک طرح سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. اب اگلی جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جوں کی توں ہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں. باقی جو ایک اور بڑی اہم بات کر دی فاروق حبیب نے کہ جو روپوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزراء یا رہنما, ان کو جیل سے ہدایات جاری ہیں کہ آپ نے منظر عام پہ نہیں آنا, بس آپ باہر ہیں. جو ایگزائل میں ہیں, جو خود سے خود ساختہ جلا وطنی, بہت سے ایسے لیڈر ہیں خود سے باہر چلے گئے تھے کہ دائیں بائیں سے, جس طرح کہ کنول شوذب ہیں, زلفی بخاری صاحب ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, کافی لوگ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ جو لاہور سے
منسٹر تھے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جناب جی باہر چلے گئے ہیں، حماد اظہر. تو ان کو کہا جی آپ جائیں وہیں رہیں اور ڈٹے رہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہیں، اسی طرح بولتے رہیں. فاروق حبیب نے کہا باہر بیٹھ کے ڈالرز کمانے کے لیے، یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے، پاکستان میں لوگ آپ کو سنیں گے، وہ ساری چیزیں لوگ اپنے مقاصد کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور ان کا کہ جیل سے یہ سارے پیغامات جا رہے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آنے والے چند روز میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں جو روپوش رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، وہ باہر آئیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے. اور ساتھ میں کہا کہ خان صاحب علیم خان اور جہانگیر ترین کی بہت تعریف کرتے تھے اور وہ ان کو بہت اچھا کہتے تھے، تو اس لیے ہم ادھر آ گئے، ہم تو خان صاحب کی ہی بات پہ عمل کر رہے ہیں. باقی اب ایک اور اہم جو ٹاپک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو کی تو ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. نواز شریف 21 اکتوبر کو چارٹرڈ پلین پر پاکستان آئیں گے اور صرف پاکستان لاہور نہیں آئیں گے، اور اب یہ چیزیں اوپن بھی ہو گئی ہیں. اور ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، پہلے وہ آئیں گے اسلام آباد، اسلام آباد سے وہ لیں گے عبوری ضمانت لینے کے بعد وہ جائیں گے مینار پاکستان لاہور ہیلی کاپٹر کے ذریعے. تو یہ پلان ہے. اب یہ مقامی سطح پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنڈی اسلام آباد کی قیادت ہے، جہلم روات کی جو قیادت ہے، جو دائیں بائیں اضلاع ہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا ہے. ایک بڑا پاور شو مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے، یا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک بڑا پاور شو. جنہوں نے مینار پاکستان کا 2011 کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسہ ارینج کیا تھا، اب دوبارہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہو رہا ہے 21 اکتوبر کو. تو جو ارینج کرنے والے ہیں، جو 2011 میں کر سکتے تھے، اب تو آبادی بھی کافی بڑھ گئی، اس میں 20 کروڑ تھی، اب تو 24-25 کروڑ ہو گئی ہے. تو ایک بڑا جلسہ لاہور میں ارینج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے، ریڈ زون پہنچیں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف، تو یہاں پر بھی ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک پاور شو کرنے کا مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے. مقامی عہدیداران کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہنچے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ جو ریفرنس ہے، اس میں جو ہے یہ عبوری جو ہے ضمانت لی جائے گی، اور دیکھیں آگے ان کے لیے کیا ہوتا ہے. باقی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو کی تو ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جیل میں ہی رہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف اور ہدایات دی ہیں کہ خان صاحب خود بھی برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، خطرات ہیں باہر، تو لہٰذا وہ جیل میں ہی رہیں گے، جیل میں ہی ٹرائل ہوگا اور ساری چیزیں وہیں پہ دیکھی جائیں گی. اور مشکلات ویسے کی ویسے ہی ہیں. اب آنے والے دن بڑے اہم ہیں، ڈیسائسو ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تیاریاں الیکشن کی زور و شور سے جاری ہیں. اب تو بلکہ پاکستانی جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، اس نے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں بڑی تیزی سے شروع کر دی ہیں. چینلز نے الیکشن سیل بنا لیے ہیں، اپنے جو لوگ ہیں الیکشن کو دیکھنے والے ان کو متحرک کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں الیکشن بھی ہوگا، پی ٹی آئی نظر نہیں آئے گی اس میں، اور یہ معاملات پی ٹی آئی کے لیے جوں کے تو ہی رہیں گے. تھینک یو سو مچ.